الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات مکرم، معزز بزرگوں، نوجوانوں، ہماری گفتگو کا موضوع وہی عنوان ہے جو اب سے قبل چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مبعوث فرمایا، اس روئے زمین پر بھیجا، لیکن انسان نے اپنے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود یہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، خواہشات نفس کی اتباع کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانتا اور اس کو گردانتا اور تنہائی میں بیٹھ کر کے غور و فکر کرتا کہ میرے رب نے مجھے کس لیے بنایا اور پیدا کیا، میرے رب نے مجھے اتنی حسین و جمیل یہ زندگی بخشی، میرے رب نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، میرے رب نے کھانے کا سامان مہیا کیا، پہننے کے لیے کپڑے مہیا کیے، کیا میرا رب بھی مجھ سے کچھ چاہتا ہے؟ لیکن کبھی ہم نے غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس بات کو تلاش کرنے کی جد و جہد نہیں کی کہ آخر رب کی چاہت کیا ہے، میرے رب کی مرضی کیا ہے۔ میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا اور سنوارا گیا، آخر وہ کیا پیغام لے کر کے آئے تھے؟ ہم نے تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا اور خواہشات نفس کی اتباع کرنے لگے۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ گمان ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، رب کائنات نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو یاد رکھو ایک دن میدان محشر لگے گا، میزان قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگی، انصاف کرنے والا انصاف کرے گا، اور ایک ایک چیز کے بارے میں تیرے سے سوال کیا جائے گا۔ ہاں، میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، بتا تو نے کہاں گزاری؟ میرے حکموں کو مان کر کے گزاری ہے، یہ میری نافرمانیاں میں گزاری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہے، یا غیروں کا طریقہ اپنی زندگی میں لا کر کے تو نے میرے حکموں کو توڑا۔ مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تو نے مال کمایا،
آیا حلال کمایا یا حرام کمایا، اور تو نے پھر کہاں خرچ کیا، صحیح طریقے پر خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا نہیں کیا، کہ حرام کاموں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ یہ تمام سوالات ہمارے سے کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر کیے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ابھی رب نے ہمیں زندگی دی ہے، قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو اپنے آپ کو توبہ کے دروازے کی طرف لاؤ اور اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہا لو۔ اگر یہاں پر بہا لیے کل وہاں بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر یہاں نہیں بہائے کل وہاں خون کے آنسو بہاؤ گے، لیکن وہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ شفیق ہے، وہ حلیم ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ لیکن جب بندہ اس سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب کی قسم وہ رب بخش دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ملازم تھے، پولیس کی نوکری کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک خوبصورت حسین و جمیل بانی خریدی ہے۔ بانی خریدنے کے بعد اس سے پہلے کی جو پوری زندگی ہے وہ شراب نوشی کے اندر ہے، پولیس محکمے کے اندر ان کی نوکری ہے، لیکن شام کو جیسے گھر آتے شراب پیتے، شراب کے اندر ٹل ہو جاتے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو شراب حرام ہے اس کے اندر ملوث ہیں، لیکن ایک حسین و جمیل بانی خریدی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان باقی کے بدن سے ان کو ایک بیٹی سے نوازا ہے، اور وہ بیٹی بھی اپنی ماں سے کافی حسین و جمیل ہے، اپنی والدہ سے بھی خوبصورت ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب اس بچی کو دیکھتے بڑے خوش ہوتے اور اپنی لخت جگر نور نظر سے بڑی محبت کرتے۔ اب جب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس بچی کو اپنی گود میں بٹھاتے اور شراب کا گلاس اٹھا کر کے منہ سے لگاتے تو وہ بچی ہاتھ مارتی، شراب کو گرا دیتی۔ ابھی بچی بڑھ رہی ہے، جب اس کی عمر 2 سال کی ہو گئی ہے، اب بچی کا انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے افسوس کے اندر بڑے غم زدہ ہو گئے، کیونکہ بچی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ لیکن اچانک ماجرا کیا ہوتا ہے، ایک دن رات کو بستر پر آرام فرما ہے، خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کا یہ عالم ہے، خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ قیامت آ چکی ہے، ایک خوبدار دھماکہ ہوا ہے جس نے کانوں کو بست کر دیا ہے، جو خوب زوردار دھماکے کی آواز ایسے محسوس ہوئی، ان کے کانوں میں پڑی، خواب کے اندر ہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اب وہ دیکھتے کیا ہیں، قیامت کا دن ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے۔ اب وہ میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف ہے، میدان محشر کی طرف وہاں پر لگا ہوا منظر ہے، قیامت کا دن آ چکا ہے۔ ابھی خواب کے اندر خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن منظر یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا اژدہا ان کی طرف لپکتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب ان کی طرف یہ اژدہا لپکا ہے تو انہوں نے دوڑنا شروع کیا۔ ابھی دوڑ ہی رہے ہیں، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور کہا مجھے اس اژدہے سے بچا لو۔ اس نے کہا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، جاؤ ادھر پہاڑی کی طرف چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو وہاں مل جائے، آپ کو اس اژدہے سے بچا لے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اسی خواب کے اندر اس پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، وہ اژدہا پیچھے ہے، لیکن پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے دیکھتے کیا ہے، ادھر تو جہنم ہے، اگر آگے جائیں گے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ پیچھے پلٹ کر کے آتے ہیں تو ادھر اژدہا قریب آ چکا ہے۔ میرے نوجوانوں بزرگوں غور کرو کیسا منظر ہوگا، زمین پیروں سے کھسک رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ چنانچہ آواز لگاتے ہیں اور چلاتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ قریب میں ایک محل ہے، اس کے اندر سے بہت سارے بچے نکل کر آئے، لیکن وہی معصوم بچی جو ان کی رخت جگر نور نظر تھی وہ بھی اس محل سے نکل کر کے آتی ہے جو اس کے قریب تھا، اور آ کر کے اپنی والد کی گود میں بیٹھ جاتی ہے۔
اور اس اژدہے کی طرف کو ہاتھ کرتی ہے، اژدہا واپس پلٹ جاتا ہے۔ مالک بن دیرار رحمت اللہ علیہ کی جان میں جان آتی ہے اور وہ کہتی ہے، بچی سے معلوم کرتے ہیں اب بچی یہ کون تھا، یہ اژدہا کیسے تھا؟ اس بچی نے کہا، ابو جان میں آپ کی وہی بیٹی ہوں، میں یہاں آ چکی ہوں جو بچہ بچپن میں فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقام بنا رکھا ہے، کل میدان محشر میں ہم بچے شفاعت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کریں گے۔ لیکن جو یہ اژدہا تھا یہ آپ کے برے اعمال تھے، یہ آپ کے گناہوں کا ثمرہ تھا، اور وہ جو آپ کو بزرگ ملے تھے وہ آپ کے نیک اعمال تھے، لیکن آپ کے نیک اعمال میں اتنی طاقت و قوت نہیں تھی جو آپ کی برائیوں کا مقابلہ کر سکے اور ان کو ٹال سکے اور ان کو بچا سکے۔ اور بچی مخاطب ہوئی اپنے والدین کی طرف اور یہ کہا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے خوف سے ڈرنے لگے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کانپ اٹھتے ہیں، بچی نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وہ کانپ اٹھتے ہیں، اسی حالت میں بیدار ہو جاتے ہیں اور ان کا دل اللہ کے خوف کی وجہ سے تر تر کانپ رہا ہے۔ فوراً اٹھ کر کے باوضو ہو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ان کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی زندگی شراب نوشی کے اندر گزاری ہے، لیکن جب وہ اللہ سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو رب کائنات پھر اس کو ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج میرا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ نے بیکار پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں ہے۔ آؤ تمہارے مقام و مرتبے کی بات کرتا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے کہا ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب و خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب خلیفہ بناؤں گا، لیکن فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، اے رب کائنات آخر تو اپنا نائب کس کو بنانے والا ہے؟ اس انسان کو اپنا نائب بنائے گا۔ فرشتے جانتے تھے کہ اللہ انسان کو پیدا کرے گا، فرشتے یہ بھی جانتے تھے زمین پہ جا کر کے فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، اس کے حکم کی عدولی کریں گے، اس کے حکم کی تعمیل کی دھجیاں اڑائیں گے، شریعت مطہرہ کے خلاف ایک مسلمان ہی بغاوت کرے گا۔ فرشتے بھی جانتے تھے، رب بھی جانتا تھا، ہم بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کتنے اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں اور کتنے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا اے رب کائنات کیا آپ ایسے انسان کو پیدا کریں گے جو زمین میں جا کر کے فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، آپ اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اپنے پیغمبر جو آپ کے لیے رات کو کھڑے ہو کر کے روئے ہیں، رات کو سجدے میں پڑھ کر کے روئے ہیں، پیروں پر ورم آ گیا اور زبان پر جو رٹتی وہ یہی رکھتی، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، لیکن آج امت نے کیا کیا، اسی پیغمبر کی شریعت کے قانون کو توڑ دیا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کیا کہا، اے رب کائنات کیا ہم آپ کی تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں، کیا ہم آپ کی پاکی بیان نہیں کرتے ہیں؟ جو آپ انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، لیکن انسان جو اپنے مقام کو بھی بھول گیا، اپنے مرتبے کو بھول گیا۔ فرشتے سوال رب کائنات سے کر رہے ہیں اور رب کائنات نے جواب میں کیا کیا اور کیا کہا ہے، آپ قرآن ہی سے معلوم کرتے ہیں، ہم اپنے دورے سے نہیں بتانا چاہتے بلکہ قرآن سے بتاؤں گا۔ رب نے کیا کہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
الجبال ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. میرے رب نے کہا اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. ہاں تم فرشتے ہو, تمہارے اندر مادہ ایک ہے, تم چاہ کر بھی میری نافرمانی نہیں کر سکتے ہو. انسان کے اندر دونوں مادے ہیں, نیکی کا مادہ بھی ہے, گناہ کا مادہ بھی ہے, لیکن جب بندہ میری نافرمانی کر کر کے میرے سامنے آ کر کے روتا ہے تو میں اپنے اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہوں. جس رب نے تمہارے لیے اتنے دروازے کھول دیے, پھر آخر اس کے ساتھ ہی بغاوت کیسی, آخر آتے کیوں نہیں؟ رب نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کی زندگی کا پورا مقصد اس آیت کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرما دیا, لیکن ہم نے قرآن کو پڑھا, سمجھنے کی کوشش نہیں کی, عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. آج ہم نے صرف قرآن کو جو بنا دیا ہے اشارے ثواب کے لیے, کسی کا انتقال ہو گیا اعلان کر دیا جائے فلاں کے گھر قرآن خوانی ہوئے گی, ہم نے قرآن کو قرآن خوانی بنا کر کے رکھ دیا ہے. کبھی یہ کوشش نہیں کی قرآن کی تمنا کیا ہے, رب قرآن سے چاہتا کیا ہے, رب کا فرمان کیا ہے, کبھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. ہاں اگر کی ہے تو نمازیں چھوڑنے کی پابندی سب سے پہلے ہم نے کی. یہ حقیقت ہے. بات مارنے کو تیار نہیں ہوتے, کہتے رہو, لیکن اس کان سے سنیں گے, اس کان سے نکال دیا جائے گا. یہ آج ہماری ہٹ درمی ہے. یاد رکھو ایک دن اسی مالک کائنات کی عدالت ہوگی, بادشاہت ہوگی. یہی کہے گا این الملوک, وہ کہاں ہے بادشاہ؟ این المتکبرون, کہاں ہے تکبر کرنے والے جو زمین پر بڑا سینہ چوڑا کیا کرتے تھے, جو زمین پر بڑے اکڑ کر چلا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ انجینئر, کہاں چلے گئے وہ حکمراں, کہاں چلے گئے میری نافرمانیاں کرنے والے؟ آج دکھاؤ اپنی چوڑ راحت, آج دکھاؤ اپنی ایمانداری, آج دکھاؤ اپنی انجینئری, آج دکھاؤ اپنی کاریگری. کوئی نہیں بولے گا, زبان پر تالا لگا دیا جائے گا. اس وقت کیا جواب دو گے؟ ارے زندگی دی ہے تو اس رب کو راضی کر لو, ورنہ مرنے کے بعد ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملنے والی. اگر آج رب کو راضی کر کے جاؤ گے, کل کے رونے سے بہتر ہے کہ آج رو لو, کل کو رونا کوئی کام آنے والا نہیں. آج ہم نے خود اپنی مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے. جب ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے, نمازیں نہیں پڑھیں گے, یاد رکھو یہ اللہ کا گھر بھی ہمارے لیے بد دعائیں کرتا ہے. پھر پریشان پھرتے ہیں کہ فلاں پریشانی آ گئی, ارے آتی کیوں نہیں؟ قرآن کا فرمان سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جب تو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا, پریشانی آئے گی, بیماری کی شکل میں آئے, یہ ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا جائے, کسی بھی شکل میں آئے, پریشانی تجھے گھیر کر کے رہے گی. اللہ تجھے آزمائے گا, تمام چیزیں دے کر کے آزمائے گا. ایک وقت تیرے پاس وہ بھی آئے گا, تیرے پاس دنیا کی ہر چیز ہوگی, لیکن تیری زندگی سے رب اپنا سکون چھین لے گا. اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو تو آؤ راضی کرو, یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. آؤ ایک مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں. بنو اسرائیل کے اندر ایک بدکار عورت تھی جو بڑے بڑے مالدار اور رئیسوں کا بستر گرم کیا کرتی تھی. ہاں اس نے مالداری کا عالم کر لیا تھا. اللہ کی نافرمانی کر کر کے, زنا کر کر کے ایک ایسا محل بنوا دیا تھا, وہاں پر تخت بچھایا کرتی اور ملکہ کی طرح اس تخت پر بیٹھا کرتی تھی. بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے مالدار اس کے پاس آتے اور اپنا منہ کالا کر کے جاتے. لیکن ایک دن ایک دوسری بستی کا نوجوان, وہ نوجوان کون تھا؟ آؤ بتاتا ہوں. وہ اللہ کو ماننے والا, جس کی راتیں مصلے پہ گزرتی, جس کا دن مصلے پہ گزرتا, وہ اس کے پاس سے نکلا, اس کی نظر اس پر پڑی, اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسے اس پر نظر پڑی اس کا دل دادا ہو گیا. وہ نوجوان ہیں
جس نے اپنی راتیں اس مصلی پہ بیٹھ کر کے گزاری ہے، جس نے اپنے دن اللہ کی ذکر و عبادت میں گزارے ہیں، لیکن جب اس فاحشہ عورت پہ پڑتی ہے دل کے اندر وہیں شیطانی خیالات آ جاتے ہیں۔ اب مصلی پہ جا کر کے بیٹھتا ہے، خیالات اس کی طرف ہے، ذہن اس کی طرف ہے، دل اس کی طرف ہے، لیکن جب بات نہیں بنتی ہے وہی نوجوان مصلی چھوڑ دیتا ہے اور اسی ملکہ کے پاس اپنا مال و دولت فروخت کرنے کے بعد اتنی رقم لے کر کے اس فاحشہ عورت کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ رقم لا کر کے اس کے پاس رکھ دی گئی، اب وقت پورا کرنے کا آ گیا ہے کہ اپنی خواہشات کو پوری کر لی جائے۔ وہ ملکہ کہتی ہے کہ آؤ اپنی خواہشات کو پورا کر لو، لیکن وہ نوجوان تھا، ہاں جس نے اپنی زندگی اپنے رب کے لیے گزاری تھی۔ نوجوانوں بزرگوں سننا، دل کے کانوں سے سننا اور آپ ذہن سے نکلے نا، یاد رکھنا میری اس بات کو، وہی نوجوان ہے، لیکن اس وقت دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ ارے جس کے یاد میں نے اپنی راتیں گزاری تھیں، جس کے لیے میں نے اپنے دن اس مصلی پہ گزارے تھے، جب وہ کل مجھے دیکھ رہا تھا کہ آج مجھے اپنی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ اگر آج میں اس کے حکم کی عدولی کروں گا، اس کی نافرمانیاں کروں گا، کیا آج وہ مجھے نہیں دیکھے گا؟ ارے محلے تو کیا ہوا، وہ تو انہو علیم بذات الصدور ہے، کیا آج وہ دیکھنے والا نہیں ہے؟ ارے دیکھے گا۔ اب نوجوان کے دل کے اندر رب کا یہ خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں کرنی، مجھے اپنی خواہشات کو نہیں پورا کرنا ہے۔ وہ وہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور چل دیتا ہے اور جا کر کے رب کی بارگاہ میں اسی مصلی پر بیٹھ جاتا ہے، اپنے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ اب وہی عورت ہے جو فاحشہ ہے، جو بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، جس کا پورے بستی کے اندر چرچا ہے کہ یہ تو فاحشہ ہے، اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا، اس کی جو اللہ والے کی چند لمحات کی صحبت ملی تھی، اس کی صحبت کا یہ اثر پڑتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ فاحشہ عورت کہنے لگی کہ ایک نوجوان جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جس نے ابھی بیوی کا مزہ نہیں چکھا ہے، وہ میرے پاس خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے آیا، لیکن اللہ کے خوف سے وہ چلا گیا، اللہ کے خوف سے اس کا دل لرز گیا، وہ وہاں سے چلا گیا، اور میں نے تو اپنی پوری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، بدکاری میں گزاری ہے، زناکاری میں گزاری ہے۔ اے میرے نوجوانوں، وہ فاحشہ عورت ہے، وہ چنانچہ وہاں سے اپنا بستر باندھ لیتی ہے، کپڑے بدلتی ہے اور چلنے لگتی ہے، کس کے دربار میں؟ ارے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی نصیحتیں کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان سے کہا کہ جاؤ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میرا یہ پیغام پہنچا دو، میرا یہ پیغام پہنچا دو، فلاں عورت آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ کچھ پیغام پہنچانے والے لوگ بھی بیوقوف ہوا کرتے ہیں، بجائے اس کے کان میں کہنے کے اس نے شرع عام کہہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر فلاں عورت ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ جانتے تھے، پوری بستی کے اندر اس کا چرچا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس عورت سے نہیں ملنا، جاؤ اس سے کہہ دو اللہ کے پیغمبر تجھ سے ملنا نہیں چاہتے، تو یہاں سے چلی جا۔ اب وہ عورت مایوس ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر بھی مجھ سے ناراض ہیں، ادھر اللہ بھی ناراض ہے، ادھر اللہ کے پیغمبر بھی ناراض ہیں۔ اب وہ محل کے اندر پہنچی ہے اور اپنے لباس کو بالکل تبدیل کر دیا اور گدری اٹھا کر کے سوچنے لگی کہ میں جاؤں تو اس نوجوان کے پاس جاؤں گی کہ شاید میں اللہ سے توبہ کر لوں، اور توبہ کر لوں گی تو نوجوان مجھ سے نکاح کر لے، میں اس کے نکاح میں ہو جاؤں گی۔ چنانچہ اس بستی کے اندر پہنچی ہے، اس بستی کے اندر پہنچنے کے بعد اس نوجوان کے گھر پر دستک دی ہے۔ دستک دینے کے بعد اس کے گھر والے آئے اور کہا کہ میں فلاں ہوں، فلاں سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن ان کے گھر والوں نے کہا ابھی وقت ملنے کا نہیں ہے، ابھی مصلی پر بیٹھا ہوا ہے۔
ہے، ان کا فلاں ٹائم گھر سے باہر نکلنے کا ہے، کمرے سے باہر نکلنے کا ہے، فلاں وقت گھر سے باہر نکلیں گے، اس وقت آپ ان سے ملاقات کر لینا۔ چنانچہ جب نکلنے کا وقت ہوا اور اس نوجوان نے کمرہ کھولا، دیکھتا کیا ہے، وہی عورت ہے جس نے اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تھا۔ اب اس کے دل کے اندر پھر اللہ کا خوف آ گیا کہ بڑی مشکل سے تو میں نے اپنا ایمان بچا رہا ہے، شاید میرا ایمان خراب کرنے کے لیے یہاں آ چکی ہے۔ اب ماجرا کیا ہوتا ہے، اس نوجوان نے چیخ ماری ہے اور چیخ مار کر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اب عورت نے سارا ماجرا ان کے گھر والوں کو بتایا، اسی پر بھی بس نہیں، اس عورت نے جب ماجرا گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے کہا ہاں اگر آپ نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اس کا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس سے معلوم کر لیں، اگر وہ آپ سے نکاح کرنا چاہے تو آپ نکاح کر لینا۔ چنانچہ ان کے چھوٹے بھائی کو بتلایا گیا، جو وہ بھی اللہ والے تھے، بڑے ذکر میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، انہوں کو بتلایا۔ انہوں نے کہا اس نے اپنی ماضی کے اندر کتنے بھی گناہ کیے ہوں، لیکن اگر یقین کے ساتھ سچے دل کے ساتھ وہ اللہ سے توبہ کرتی ہے، اللہ سے توبہ کرتی ہے تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ان کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ہاں پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہی فاحشہ عورت جب اللہ کے دربار میں آ کر کے توبہ کرتی ہے، اللہ نے 7 بیٹوں سے نوازا ہے اور 7 کے 7 بیٹے اپنے وقت کے اللہ کے اولیاء پیدا ہوئے۔ یہ ہوتی ہے توبہ کی حقیقت۔ آج ہمارے پاس بھی وقت ہے کہ اللہ کے دربار میں آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، توبہ و استغفار کریں، بہانہ بنانے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، ہم نے استنجا نہیں کیا۔ ارے تو نے استنجا نہیں کیا تو اس بار پر تو غول کر لیتا۔ اگر ملک الموت نے اسی حالت میں آ کر کے تیری روح کو قبض کر لیا تو بتا تیرا پرسان حال کون ہوگا۔ سوچنے کا مقام یہ ہے، یہ نہیں بہانے بنانے سے کام نہیں چلتا، دکانوں میں بیٹھ کر نماز کے وقت کو ضائع برباد کرنے سے کام چلنے والا نہیں۔ آگ جلا کر کے بیٹھ گئے، ادھر نماز ادھر نماز غائب، کام نہیں چلنے والا۔ اگر تو اپنی زندگی کے اندر کامیابی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں بلند مقام کو حاصل کر لوں تو پھر اپنے رب کے حکم کو مان، پھر دیکھ تیرا رب تجھے کتنا بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔